گھڑی کے غالباً 3 بج رہے ہیں۔ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين ولله رب العالمين۔ آئیے ہمارا بغیر کسی قیل و قال کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کر جن کو جو درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، گھڑی کے غالباً 3 بج رہے ہیں اور بڑا بڑا جلسہ کبھی 1 کے بعد کبھی 2 کے بعد وہ سمٹ جایا کرتا ہے۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑی سی پریشانی آپ کو اگر محسوس ہو میرے جملے سے تو معاف کیجیے گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا آپ لوگ قریب تشریف لے آتے تو اچھا ہوتا۔ آ جائیے، قریب آ جائیے، چونکہ ایسے وقت میں مجھے کھڑا کیا گیا ہے کہ اس میں انسان کیا سنے گا۔ اب تو نیند کا غلبہ ہے۔ آپ کے جلسے کی کامیابی یہی ہے کہ سب نہیں ہے لیکن آپ لوگ موجود ہیں، یہی آپ کی اور آپ کی جلسے کی کامیابی ہے۔ گاؤں سب گاؤں کا لائق مبارکباد ہے گھرے جا کے سترا اراکین جلسہ بتلائیے گاؤں کا آدمی سے کہ آپ حضرات نے وعلیکم السلام فیضان تیغ علی کانفرنس انعقاد کیا۔ اس میں علماء شورا کو آپ حضرات نے مدعو کیا۔ اور آپ حضرات نے دامے دل میں سکھنے اس میں حصہ بھی لیا۔ ضرور ضرور ضرور۔ میں رب کی بارگاہ میں یہ دلی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم فیضان تیغی کانفرنس کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بے شک، اور جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے پروردگار عالم ان کے حصے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ آمین۔ میں نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ وقت نہیں ہے، بس جو ہی وقت ہے، اگر آپ جتنی دیر برداشت کریں گے میں اتنی ہی دیر سناؤں گا۔ ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو۔ سبحان اللہ۔ تم لے لو سبھی کوثر و تسلیم کے پیالے، تم لے لو سبھی کوثر و تسلیم کے پیالے، ایک بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو۔ حضرات، میں آپ کی بستی میں آپ کے جلسے میں پہلی بار میری حاضری ہوئی، نہیں اس سے پہلے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا۔ یہ واقعی میں فیضان ہے تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنے عرس کے موقع پر مجھے یہاں حاضری نصیب ہوئی، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا جسے آپ نے مانا، جن کے نام کی آپ نے کانفرنس کرائی، کیا وہ سچے ہیں کہ نہیں؟ بے شک بے شک وہ سچے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ گھمانا نہیں چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے نام کی کانفرنس آپ نے کی ہے وہ سچے ہیں، اور ایسے سچے عاشق رسول ہیں، اور ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ پیارے دوستو، حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے، اور ان کا فیض ہر عاشقان تیغ علی پر یا ان کے چاہنے والوں پر ان کا فیض ہوتا ہے، اور آپ انہیں یقین سے مانو گے، اعتماد صحیح ہوگا، عقیدت صحیح ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہر بگڑا ہوا کام آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ عقیدت کی مضبوطی چاہیے، عقیدت میں ٹھوس اور مستحکم ہونا چاہیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ تیغ علی رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی ہے، بے شک کہ تھے ہے نہیں؟ ہاں اللہ کے ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو وہ خدا سے مانگ کر اپنے عشاق کو دیتا بھی ہے۔ حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ، بس ان کی عقیدت کی بات میں آپ تک پہنچا دوں کہ عقیدت کیا چیز ہے۔ اگر ایمان و عقیدے مضبوط ہو تو خدا ملتا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان و عقیدت اگر مضبوط ہو تو رسول کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان اگر پختہ ہو، ہماری عقیدت اگر مضبوط ہو، تو جہاں خدا ملتا ہے خدا کے رسول کی زیارت ہوتی ہے، شریعت محمدی کی مستحکم اور اس پر انسان پیرا عمل ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی یہ ہے کہ وہ انسان اگر چاہے
کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بغیر ایک پتی نہیں ہل سکتی، اور جو چاہتا ہے رب چاہتا ہے، رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے کہ موت و حیات خدا کی جانب سے ہے، زندگی خدا کی جانب سے ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ خدا کی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو عظیم نعمتوں کو پا کر خدا وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کے جیسا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پیارے دوستو، مسئلہ وہاں حل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ اور ایمان مضبوط کر لیں کہ جس گھڑی، جس لمحے میں، جس جگہ، جس شہر میں ہماری موت آنی ہے وہاں آ کر رہے گی۔ بس سمجھ لیں، سبحان اللہ، موت آ کر رہے گی، اور جہاں حیات باقی ہے تو کوئی مار بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدت ہماری مضبوط ہونی چاہیے۔ ایک ضعیفہ ہے، حضرت تیرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مریدین ہیں، آپ لوگ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، کرتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں۔ ایک ضعیفہ ہے، میں عقیدت کی بات کر رہا ہوں، ایک ضعیفہ ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ایک بات ہے کہ ایک ضعیفہ جو کسی پیر سے بیعت ہوئی، یعنی مرید ہو گئی، جب وہ بیعت ہوئی، وہ ضعیفہ علم سے ناشنا، یعنی تعلیم نہیں ہے، نہ تعلیم قرآن ہے نہ تعلیم دنیا ہے، لیکن وہ ضعیفہ جب اپنے پیر سے مرید ہوئی، وقت گزرتا رہا، ایک دن ایسا آیا کہ اس ضعیفہ کے پاس مال و اسباب ڈھیر سا ہے، لیکن اس وارث کوئی نہیں۔ ارے آج بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی زمین جائیداد کا مالک کوئی ہے تو کبھی آپ بزرگ دیکھے ہوں گے کہ اس کا وارث اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ضعیفہ صرف تنے تنہا ہے، اس کے پاس اس کے مال کا، اس کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں۔ ایک دن جب چور اس ضعیفہ کے مکان کے گرد و نواح جب آنا جانا شروع کیا تو ان چوروں کی نظر اس ضعیفہ کے مال پر پڑی، اندر جھانک کر کسی بہانے دیکھا تو مال بہت سا ہے، لیکن اس مال کی لالچ ان نوجوانوں میں لگی، اور نوجوانوں نے مشترکہ طور پر یہ ذہن و فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس ضعیفہ کے مال و اسباب کو چرا لیں تاکہ ہمیں چرائے ہوئے مال سے کچھ اوقات بسر کرنے کو میسر آ جائے۔ ان لوگوں نے اپنا مشورہ بنایا اور ایک دن چلا ضعیفہ کے مال و اسباب کو چوری کرنے کی غرض سے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چوری کرنے کی غرض سے جب وہاں پہنچا، ضعیفہ دیکھی وہ رات بھر سوئی نہیں۔ ہر انسان کو اپنے مال، اپنے دولت کی فکر ہوتی ہے، وہ ضعیفہ بھی فکر اور ٹینشن میں رہی کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، میں تنے تنہا ہوں، یہ چور ہمارے مال کو چرانے کی نظر سے، کی غرض سے ہمارے گھر کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ وہ جاگتی رہی، پہلا دن ہاتھ نہیں آیا، دوسرے دن بھی جاگتی رہی، ہاتھ نہیں آیا، تیسرے دن بھی وہ جاگتی رہی، یعنی چور روز آتا مال کو چرانے کی غرض سے، لیکن ضعیفہ جاگ جاگ کر، پوری رات جاگ کر اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرتی تھی، چور تک اسے
چور کو جب ہاتھ نہیں لگا اور ضعیفہ کی فکر بڑھتی رہی کہ روز روز یہ چور ہمارے مال کو چرانے کی غرض سے آتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، پریشانی کا سبب بڑھتا گیا، اس ضعیفہ کی فکر بڑھتی گئی۔ جب رات کی تاریکی اور رات کے سناٹے کے عالم میں ساری دنیا سو رہی تھی، ضعیفہ نے سوچا، اس بوڑھی عورت نے ذہن و فکر پر زور ڈالا کہ آخر میرے مال کی حفاظت کیسے ہوگی۔ ضعیفہ کے ذہن نے یہ خلاصہ کیا کہ کیوں نہ اس کی یا اپنے مال کی، اپنے مکان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا عمل تو ضرور ہوگا جس سے ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے مکان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ کیوں نہ چل کر ہم اپنے پیر و مرشد سے اس سوال کا جواب لے لیں۔ وہ الصبح اٹھی اور اٹھ کر جب پیر و مرشد کے پاس گئی تو پیارے دوستوں بعد سلام کے وہ ضعیفہ عرض کرتی ہیں، حضور آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں، کوئی ایسا ورد بتائیں جس کو پڑھ کر ہم اپنے مال، اپنے مکان، اپنی جان کی حفاظت کر سکیں۔ پیر و مرشد جو سچے عاشق رسول اور پیارے دوستو حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہ اتنے سچے عاشق رسول ہیں پیارے دوستو کہ انہی کی طرح وہ پیر و مرشد اپنی مریدہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میری مریدہ سنو، جب تم گھر کو جانا بعد نماز عشاء تم جب بستر پر سونا تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کر لینا، آیت الکرسی پڑھتے رہنا، پڑھتے پڑھتے تم سو جانا۔ پیارے دوستو لیکن وہ ضعیفہ نہ آیت الکرسی پڑھنا جانتی تھی، نہ کس آیت کا نام آیت الکرسی ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن پیر و مرشد نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا۔ وہ ضعیفہ گھر کو آئی اور آ کر کے اپنے معمول کے مطابق بعد نماز عشاء وہ وضو بنا کر اور یہ آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ چور جب گھر کے قریب آیا اور دیکھا کہ وہ ضعیفہ سو رہی ہے، لیکن وہ ضعیفہ آنکھ بھی کھلی ہے، وہ سوئی نہیں ہے، آیت الکرسی کا ورد کر رہی ہے۔ چوروں نے سوچا کہ یہ ضعیفہ سو چکی ہے، چل کر اس کے مال کو چرا لیا جائے۔ جیسے ہی وہ چور مال کے قریب جاتا ہے، مال کو چرانے کی کوشش کرتا ہے، اس مال تک اس کا ہاتھ پہنچ نہیں پاتا۔ یہ پریشان ہوتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہاں تو کوئی انسان بھی موجود نہیں، مال کسی روم یا کسی بکسے یا کسی تالے کے ساتھ مقفل نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ہاتھ اس مال تک پہنچ کیوں نہیں رہا؟ پریشان ہوا، آخر رات تک کوشش کی، جب اسے ہاتھ نہ لگا وہ چور واپس آیا۔ دوسرا دن گیا، پھر کوشش کی، مال ہاتھ نہ لگا۔ تیسرا دن گیا، پھر کوشش کیا، مال ہاتھ نہ لگا۔ یعنی وہ ضعیفہ اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے جملے کو جب سونے سے پہلے بستر پر آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی کا ورد کرتی تھی۔ ایمان و عقیدے میں پختگی کی بات ہے، ایمان و عقیدے کے مستحکم کی بات ہے۔ آج پیارے دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اگر شفا کی غرض سے یا کسی اور غرض سے، ہم کامیابی کی غرض سے یا ہم اپنے گھر سے اپنے پریوار والوں سے بلا کو دور کرنے کی غرض سے اگر ہم پورے سورہ رحمان پڑھ جائیں، پورے سورہ یاسین پڑھ جائیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھ جائیں، پورے قرآن
پڑ جائے ہماری زبان پر یہی جملے ہوتے ہیں، میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی شفا نہیں ہوگی، یاسین کی تلاوت کی کامیابی نہیں ملی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کامیابی نہیں ملی۔ پیارے دوستو، کامیابی ہمیں کب ملے گی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے، ہمارا بھروسہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا، زندہ رکھنے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب رب کی عطا ہے۔ رب جو چاہے گا وہی ہوگا، رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ پیارے دوستو، ہمارا ایمان اگر یہ ہو جائے تو یقیناً ہے کہ سورہ فاتحہ تو بڑی، سورہ رحمان تو بڑی سورت ہے، اگر ایمان مضبوط ہو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو گے شفا مل جائے گی۔ اللہ وہ ضعیفہ جو آیت الکرسی کا ورد کر رہی ہیں، آیت الکرسی معلوم بھی نہیں ہے، لیکن پیر و مرشد نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ لینا، بس اسی جملے کا وہ تکرار بار بار کر رہی ہے۔ چور مال کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، مال نہیں پاتا، اخیر میں ان چوروں نے غصے میں آ کر اس ضعیفہ سے پوچھ بیٹھا کہ اے ضعیفہ یہ بتاؤ آخر تم اپنے مال پر کون ایسا جادو کیے ہو جو میں تمہارے مال کو چرانے کی غرض سے جاتا ہوں، جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی ہاتھ میرے ہاتھ سے مال کو دور کر رہا ہے، میں قریب جانا چاہتا ہوں، مال تمہارا دور ہوتا چلا جاتا ہے، آخر کون ایسا جادو ہے، وہ کون ایسا کرشمہ ہے جو تو نے کر رکھا ہے؟ پیارے دوستوں کو ضعیفہ جواب دیتی ہے، اے چورو سنو، میں کوئی جادوگر نہیں، میں کوئی ساحرہ نہیں، میں نے کوئی ایسا کرشمہ نہیں کر رکھا، بلکہ یہ تو میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے کہ انہوں نے جو بتا دیا میں وہی عمل کر رہی ہوں۔ کہا بتاؤ تیرے پیر و مرشد نے کیا کہا؟ کہا کہ جب تم جانا اپنے بستر پہ سونا، مال اور مکان اور جان کی اگر حفاظت چاہتی ہو تو وہاں بستر پر بیٹھ کر بعد نماز عشاء آیت الکرسی کا ورد کرتی رہنا، وہاں تمہارے مال کی بھی، تمہارے جان کی بھی اور تمہارے مکان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اے چورو سنو، مجھے نہیں معلوم یہ آیت الکرسی ہے کیا؟ چوروں نے پوچھا کہ مجھے بھی تو بتاؤ وہ عمل کون سا ہے، وہ کارگر عمل کون سا ہے؟ تو پیارے دوستو ضعیفہ جواب دیتی ہے، یہ میں نہیں جانتی، یہ خدا جانتا ہے، میرے پیر و مرشد جانتے ہیں، میرے پیر و مرشد نے جو بتا دیا میں اسی پر عمل کرتی ہوں، اور میرا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد نے جو بتایا ہے وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا، یہ حقیقت ہے اور میں اسی پر عمل کرتی ہوں، اور وجہ یہی ہے کہ اسی آیت الکرسی کی وجہ سے رب تبارک و تعالی ہمارے مال کی، ہمارے جان کی، ہمارے مکان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب میں پڑھتی رہوں گی تم میرے مال کو چرا نہیں سکتے۔ تو پیارے دوستو عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ جب ضعیفہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال، اپنے جان، اپنے مکان کی حفاظت اگر وہ چاہ رہی ہے تو پیارے دوستو میں نے جن کے دامن کو تھاما ہے تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ بھی پیر و مرشد ہے، ایمان و عقیدے کی مضبوط رسی کو پکڑ کر اگر ہم ان سے مانگتے ہیں اے تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنا ذل کرم فرمائیے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے غوث اعظم کے طفیل امام حسن و حسین کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں اگر یہ دعا کرتے ہیں ان کا نظر کرم ہو جائے تو پیارے دوستو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک ضعیفہ آیت الکرسی کے جملے سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے
اپنے مکان کی اگر حفاظت چاہتی ہے تو پیارے دوستو شاعر نے کہا ہے نگاہ بری میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.